انسان نے 3000 سال میں 5000 جنگیں لڑی ہیں۔ جنگوں میں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ انسان جیت جاتا ہے مگر انسانیت ہار جاتی ہے۔ دوستو، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان نے ایران کے اوپر حملہ کیا ہوا ہے اور سیم اسی اسکرپٹ کی بنیاد پہ کہ جو اسکرپٹ ایران نے استعمال کیا۔ ایران کا یہ موقف ہے کہ پاکستان میں کچھ ٹیررسٹ کے کیمپس ہیں جو کہ جیش العدل کے نام سے وہ یہاں پہ فنکشنل ہے، اور اسی بنیاد پہ کل ایران نے حملہ کیا تھا بلوچستان کا جو شہر ہے پنجگور میں۔ وہاں یعنی جو انتظامیہ کا کہنا ہے کہ 2 بچے وہاں پہ یعنی اس جنگ میں قتل ہو چکے ہیں، جبکہ ایرانی کہتے ہیں کہ بہت زیادہ تعداد میں وہاں پر دہشت گرد تھے اور انہیں ہم نے یعنی نشان عبرت بنایا۔ اسی طرح آج پاکستان نے ایران کے 7 جگہوں پہ میزائل سے حملہ کیا ہے، اور پاکستان کا بھی یہی موقف ہے، یعنی اسکرپٹ وہی ہے کہ ایران میں وہاں پر دہشت گرد چھپے ہوئے تھے اور ہم نے ان کو ٹھکانے لگا دیا۔ اب دوستو، ایلیگیشن اینڈ کاؤنٹر ایلیگیشن کا ایک سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ سر دست میں آپ سے گزارشات کچھ کرنا چاہوں گا کہ اس کے اثرات بلوچستان پہ کیا پڑیں گے۔ یقیناً بلوچستان کی ایک بہت بڑی پٹی وہ ایران سے منسلک ہے، اور تفتان سے لے کے یعنی جو نوشکی ہے وہ ایران کے زیر اثر ہے۔ یعنی ایران سے بہت بڑی تعداد میں جو راشن کا سامان ہے، پیٹرول ہے، ڈیزل ہے، گو کہ اب تو پیٹرول ڈیزل پورا پاکستان میں ایران کا سپلائی ہوتا ہے، مگر چونکہ پہلے صرف اسے بلوچستان کے نام سے سپلائی کیا جاتا تھا اور اسی آڑ میں اسے پورے پاکستان میں سپلائی کیا جاتا تھا، مگر اب چونکہ یہاں پر بہت زیادہ پریشانی ہے خاص بلوچستان کے لوگوں میں کہ اگر ایران نے کل پنجگور پہ میزائل حملہ کیا ہے تو یقیناً وہ یہ تفتان کو بھی ٹارگٹ کر سکتا ہے، دالبندین کو بھی ٹارگٹ کر سکتا ہے، اسی طرح نوشکی، احمد وال، یہ سارے ایران کے یعنی آسانی سے ٹارگٹ ہونے والے مقامات ہیں۔ تو اب مسئلہ یہ ہے ساتھیوں کہ اس جنگ میں سب سے زیادہ نقصان میرے خیال سے جو پپٹ وزیر اعظم ہے انوار اللہ کاکڑ کو ہوگا۔ انوار اللہ کاکڑ نے تمام تر جتنا بھی انہوں نے درباری چاپلوسیت کا جو مظاہرہ کرنا تھا وہ کر چکا ہے۔ اب میرے خیال سے ریاست محسن نقوی کو لے کر آنا چاہ رہا ہے۔ محسن نقوی کا تعلق اہل تشیع سے ہے، اور جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ انوار الحق کو جتنا استعمال کیا گیا تھا، اب میرے خیال سے انوار الحق کی اتنی ضرورت نہیں ہوگی ریاست کو، اب وہ محسن نقوی کو لانا چاہیں گے۔ اب ظاہر ہے ایران کا جو تعلق ہے وہ اہل تشیع سے ہے، اور محسن نقوی بھی اہل تشیع سے تعلق رکھتے ہیں، اور سب کو پتہ ہے کہ محسن نقوی بھی ایک مورا ہے، اور اب محسن نقوی کو بھی اس جنگ میں استعمال کیا جائے گا۔ تو ساتھیوں، کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس جنگ کا یہ فائدہ ہوگا کہ یہاں پر ڈالروں کی برسات ہوگی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یقیناً ہوگی۔ اس سے پہلے بھی جو افغانستان کی جنگ تھی وہ ڈالر جنگ کے نام سے مشہور تھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ ڈالر تو بہت زیادہ آئے ہمارے پاس، لیکن یہ ڈالر کون لے کر گئے اس سے بھی آپ کو اچھی طرح اس بات کا ادراک ہے۔ اب اس ڈالر کا نقصان تو یہ ہوگا کہ یہاں پر پہلے سے آپ کو پتہ ہے دوستو کہ یعنی 48% یہاں مہنگائی ہے اس وقت، لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں، اور چند ایک ڈالر تو یقیناً آئیں گے، اور اس کے بعد یہ ڈالر کون لے کر جائیں گے یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ لیکن پہلے سے زیادہ جس ذلت کا سامنا ہے عوام کو، اس سے کہیں زیادہ ذلت کا سامنا آگے کرنا پڑے گا۔ سر دست یعنی ہمیں لگتا ہے کہ پاکستان کے پشت پہ یقیناً امریکہ کڑا ہے، اور امریکہ یہی چاہتا ہے کہ پاکستان سبق سکھائے ایران کو، اور ایران کو جو پاکستان پہ خار ہے وہ اس بنیاد پر ہے کہ پاکستان کے کچھ نیوی وہ یعنی ان مقامات تک پہنچ چکے ہیں جہاں اوسی اس وقت امریکی مفادات جو ہے وہاں پر وہ حملے کر رہے ہیں، اور اس کے رد عمل میں امریکہ نے کل بھی حملہ کیا، آج بھی حملہ کیا ہے امریکان میں، اور ایران کو یہ غصہ ہے کہ چونکہ پاکستان کا جو نیوی ہے وہ وہاں پر یعنی اس وقت آپریٹڈ ہے، تو وہ یہ قیاس لے رہا ہے کہ پاکستان اصل میں امریکہ کی پشت پناہی میں یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ اصل بات یہ ہے ساتھیوں، مگر اس کو آپ کو پتہ ہے کہ جواز دینے کے لیے پھر یعنی مختلف اسکرپٹ آتے ہیں اور مختلف بہانہ بازیاں کی جاتی ہے۔
اور آپ کو پتا ہے کہ اس وقت جو کامران خان ہیں انہوں نے فوراً ٹویٹ داغ دیا کہ ان حالات میں پاکستان میں ایمرجنسی لگایا جائے اور انتخابات ملتوی کیے جائیں۔ تو ساتھیوں آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ انتخابات کے التوا پہ یعنی بہت سارے میں نے یہاں پر ویڈیوز بھی بنائے ہیں، اور میرے خیال سے ابھی یہی ہوگا کہ ایک بہترین یعنی ریاست کے پاس ایک جسٹیفیکیشن آ چکا ہے، اور اسی جسٹیفیکیشن کی بنیاد پہ انتخابات ملتوی کیے جائیں گے۔ اور اس وقت یہاں بلوچستان میں جو بے چینی پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت لوگوں کو بہت زیادہ یعنی اپنی زندگیاں کے جو خدشات ہیں لوگوں کے وہ یقیناً اپنی جگہ پہ موجود ہیں۔ اسی طرح ساتھیوں آپ کو اس بات کا بھی علم ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں ایک بے چینی پائی جاتی ہے، خاص کر کے آپ دیکھتے ہیں روس اور یوکرائن کی جنگ یعنی وہ عروج پر ہے، اور مڈل ایسٹ میں اسرائیل اور فلسطین پر سر پیکار ہے، یعنی یہاں اوسی بھی کود پڑے ہیں اس جنگ کے اندر۔ یعنی پورا آپ دیکھتے ہیں کہ انسانیت میں ایک زبردست قسم کی بے چینی پائی جا رہی ہے۔ سر دست یہ ہے ساتھیوں کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جنگ کے جو شعلے ہیں یہ خوفناک حد تک پھیلنے کے جو مجھے یعنی وہ ایک ادراک ہو رہا ہے کہ یہ جنگ جو ہے نا یہ اتنی آسانی سے میرے خیال سے یہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ تو ساتھیوں یہ حالات ہیں، دیکھتے ہیں کہ آگے ابھی کیا ہوتا ہے۔ تو اس وقت آپ کو میں یہ اپڈیٹ کرانا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت جو بلوچستان کی صورتحال ہے اور بلوچستان میں جو لوگ وہ جس پریشانی میں مبتلا ہیں، اور یقیناً یہاں پر ایک تشویشناک حالت ہے، پہلے سے لوگوں کی جو معاشی حالت ہے وہ انتہائی ابتری تک پہنچ چکی ہے، اور اب اس جنگ کے جو شعلے ہیں اس کے اثرات میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلوچستان پر کہیں زیادہ پڑیں گے۔